السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ دو سے پڑھیے اللہم صلی علی محمد۔ اللہم محرم کا چاند جو ہے مسلمانوں کے لیے خوشی کی چاند ہے۔ محرم کا چاند جو ہے جی مسلمانوں کے لیے خوشی کی چاند ہے۔ ہمارا خوشی جو ہے یہ محرم کا نام اتنا پیارا نام ہے، نام لینے ہی سے میرے حسین یاد آ جائے گا، اور حسین جب یاد آ جائے گا تو حسین کا نام کا فیض پاتے رہو گے، میرا حسین سے فیض پاتے رہو گے۔ یہ مبارک چاند جو ہے مسلمانوں کے لیے خوشی کی چاند ہے۔ چاند دیکھے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو، دل کی محبت سے دعا مانگیے۔ یہ چاند محرم کا چاند مسلمانوں کے لیے خوشی کی چاند ہے، اور کثرت سے نماز ادا کیجیے، نفل نماز ادا کیجیے، قرآن تلاوت کیجیے، روزے نفلے رکھیے، سبھی لگائیے، لوگوں کو پانی پلائیے۔ یہ بھی ایک
ارکان کا حسین کے نام کا صدقہ ہم لوگ کو ملا ہے جو یاد کرتے ہیں. یہی نام حسین کا صدقہ حسین کے نانا جان کا جو صدقہ ہم لوگ کو ملا ہے یا مولا علی شیر خدا کا صدقہ ملا ہے. یاد کرنا شہید کربلا کو یاد کرنا دل کی محبت سے آنسو بہے تو قلم سے حسین کا نام لکھنا. یہ محرم چاند جو ہے مسلمانوں کے لیے خوشی کی چاند ہے اور خوشی مبارکی کا صدقہ ملا ہے تو مسلمانوں کو ملا یادگار کرنا شہید کربلا کو کبھی بھولنا نہیں. شہادت حسین کا نام لیتے رہنا اور پیارے نبی کے ناتی نوازوں کا امام حسن حسین کا ذکر کرتے رہنا. یہی کربلا کا یاد ہے، کربلا کا یادگار ہے. مولا علی شیر خدا کو یاد کرنا، کربلا والوں کو یاد کرنا، شہادت حسین کو یاد کرنا. یہ محرم کا چاند جو ہے مسلمانوں کے لیے خوشی کی چاند ہے اور دل کی محبت سے تعزیہ بنانا ہے. اگر تعزیہ کوئی بنا رہا ہے اس میں شریک ہو جانا بہتر اچھا ہے. اگر ایک انسان نہیں بنا سکتا کہیں تعزیہ مبارکی بنائے اس میں شریک ہو جائے. محرم کا تعزیہ جو ہے دل کی محبت سے بنانا. عرش پر جو ہے فرشتے، عرش پر فرشتے یہ تعزیہ مبارک بناتے ہیں میرے حسین کے نام سے یاد کرتے. عرش پر فرشتے کرتے ہیں اور دنیا کے سر زمین پہ جنات لوگ بھی کرتے ہیں. سبحان جنات لوگ بھی دنیا میں امام حسین کے یادگار محرم یاد کرتے دل کی محبت سے حسین کا یہ تعزیہ مبارک جو ہے کہ ہم مسلمانوں کو صدقہ ملا یاد کرنا ہی شریک ہو جاؤ گے. یاد کرنا کربلا کو یاد کرنا آپ یاد الہی ذکر میں رہنا. شہید کربلا میں شریک ہو گئے. شہادت حسین شہید کربلا امام حسن یا حسین، حق حسین یا حسین. یہ دنیا کے سر زمین پر کتنے تعزیہ بناتے ہیں. عرش پر فرشتے تو بے حساب بناتے ہیں اور جنات جو دنیا میں بناتے ہیں وہ بے مثال گنتی نہیں کر پاؤ گے. اور یہاں کہنے والے کہتے ہیں کہ تعزیہ کو انگلی اٹھاتے ہیں. ارے انگلی اٹھانے والے، تعزیہ کے اوپر انگلی اٹھانے والے وہ تواریخ نہیں پڑھے اعلیٰ حضرت کا، مفتی ہند اعظم کا تواریخ نہیں پڑھے ہو پھر انگلی اٹھانا تعزیہ پہ کبھی بھول سے بھی انگلی نہ اٹھانا. تعزیہ مبارک جو ہے تمام اولیاء اللہ کا سر کا تاج ہے. جب تمام اولیاء اللہ کے سر کے تاج ہے
میرے حسین کا یادگار محرم کا چاند مسلمانوں خوشی کی چاند ہے، اور دل کی محبت سے تعزیہ بنانا بھی یہ شریعت کے ارکان حکم فرمان رسول ہے، کہ فرمان رسول ہے کہ میرے ناتی نوازوں کا یاد کرنا دل کی محبت سے یاد کرنا، یہ میرے رسول پاک کے سامنے اعلیٰ حضرت قلم اٹھائے اور لکھتے گئے ہیں کہ تعزیہ مبارکی شریعت کے ایک ارکان ہے، شریعت کے ایک ارکان ہے، 5 ارکان شریعت کا ہے، تعزیہ کا ایک ارکان شریعت کا ہے، اور پیٹ بھی ایک ارکان ہے، پیٹ بھی ایک ارکان ہے، یہ پیٹ کا بھی ایک ارکان ہے، کلمہ نماز روزہ حج زکات 5 ارکان ہے، اور ان مسئلوں میں اعلیٰ حضرت کے آگے تمہارا دماغ نہیں چلے گا، اعلیٰ حضرت جو سب کتابیں اپنے ہاتھ مبارک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام حسن حسین کے شان میں، حضرت علی کے شان میں، شہید کربلا کے شان میں لکھ گئے، وہ پڑھ کر سنائیے نا، وہ پڑھ کر سنائیے تاکہ آنے والے نسلیں بھی سنیں، مدرسے بچے پڑھنے والے بھی سنیں، مسجد میں 10 محرم کی تقریر کیجیے تاکہ مصلی بھی سنیں، اور جو مصلی نہیں مسجد میں داخل ہو تو بھی سنیں۔ یہ زمین سے لے کر عرش تک، زمین سے لے کر یہ عرش تک، یہ زمین سے لے کر عرش تک تعزیہ ہی نظر آئے گا، یہ زمین سے لے کر عرش تک تعزیہ نظر آئے گا۔ ارے نظر والے کو نظر آتا ہے، بے نظر والوں کو کیا نظر آئے گا؟ بے نظر والوں کو کیا نظر آئے گا؟ وہاں یہی ہے، وہاں دماغ لگاؤ، شریعت میں دماغ لگانا گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ محرم بہت باریکی مسئلے ہیں، اس لیے حضرت الرحمان مراد آبادی رجمکی صاحب احمد صوفی اذان کا جی رحمت اللہ علیہ، صوفی کا ہماری رحمت کا ہماری فاروق کا ہماری، ابھی ہتھیارہ شریف میں فاروق کا ہماری گدی نشین نقش بندیہ سلسلہ ہے۔ یہ سلسلے میں نہ مدرسے کی پڑھائی ہے، نہ مکتب کی پڑھائی ہے، نہ وہ مدرسہ ہے، نہ چندہ لیا جاتا ہے، نہ فطرہ، نہ قربانی میں چمڑا لیا جاتا ہے۔ وہاں کوئی کام کا مشورہ ہوا تو اعلان کیا جاتا ہے، کام کے لیے مشورہ ہوا، آپ لوگ کو اللہ جو تو ہاتھ بٹائیں گے۔ موریدان جو آتے ہیں اتوار کے دن، جو نماز سے پہلے اعلان ہوتا ہے کہ حضرت کو مصافحہ کرنا ہے لڑکی کی، اب وہ حضرت جو مصافحہ ہاتھ میں کرتے ہیں، جو ان کو نذرانہ اس کو دکھ جاتا ہے، دیتے نہیں دیتے۔ افسر نماز بعد پرائز شروع ہوتا ہے، مغرب نماز بعد پھر دعا ہوتا ہے، پھر ہاتھ مصافحہ ہوتا ہے۔ پھر جن کو ہاتھ مصافحہ میں جن کو دینا ہوتا ہے دیتے ہیں، جن کو نہیں دینا نہیں دیتے۔ یہ نقش بندی کا سلسلہ، کوئی چندہ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، کوئی رسید کاٹنے کا سلسلہ نہیں ہے،
وہاں دین کی محبت کی بات ہے، دین کی محبت کی بات ہے۔ اور یہ محرم چاند کیا فضیلت ہے، یہ محرم کے چاند کا کیا فضیلت ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت اپنے ہاتھ مبارک سے قلم اٹھائے اور لکھے، اعلیٰ حضرت تازیہ مبارک کل کی زیارت کی ہے۔ اعلیٰ حضرت اس زمانے میں بیل گاڑی چلتا تھا، اس زمانے میں چل کے جا کے تازیہ کی زیارت کرتے تھے۔ اب اس دور کا کوئی نیا زمین تو نہیں ہے، آسمان تو نہیں ہے، دریا سمندر پہاڑ وہی ہے، کلمہ وہی ہے، قرآن وہی ہے، حدیث شریف وہی ہے، مسئلہ مسائل وہی ہے، 5 وقت اذان وہی ہو رہا ہے، روزے رکھ رہے ہیں، چاند دیکھ کر عید الضحیٰ ادا کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، فطرہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، سب سلسلہ تو وہی ہے، پھر کمی کیوں ہے؟ کمی جو ہے وہ ہمارے اندر ہے۔ یہ کمیاں کو دور کیجئے اور اپنے اصلاح کیجئے، تازیہ مبارک پر کبھی ہاتھ نہ اٹھائیں، انگلی نہ اٹھائیں۔ ایک لوگ کہاں گئے، ہرا پگڑی اور سادہ پگڑی، یہ کچھ جو نظر آ رہے ہیں نا، ابھی جو پودے نئے نکلے ہیں نا کچھ، یا کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، یا پودے گر جائیں گے۔ جو میرے حسین کا، امام حسن حسین اور نانا جان کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور مولا علی شیر خدا کا بیٹی فاطمہ کا یادگار سے جو دور ہو جائیں گے تو پھر شریعت کو نہیں مانا، تو شریعتی کو نہیں مانا، وہ اپنا دماغ لگاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھیے دین کے محبت سے، اور اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلیے۔ یہی ایک فرقہ ہے، 72 فرقے سے بچ جائیے، 72 فرقے سے بچ جائیے، ایک فرقہ ہے بچنے کا۔ اعلیٰ حضرت نصیحت کے ہر سوال میں جواب دیے، ہر مسائل حل کیے۔ 14 برس کے بعد وہابیت کو رد کرتے رہے، وہابیت کو رد کرنا سے آجا میں سپریم کورٹ کے عالموں سے بچو، جو محرم کی شان میں انگلی اٹھاتے ہیں، روکتے ہیں، ان سے، ان کی سایہ سے بھی بچو، ان کی سایہ سے بھی بچو۔ جب محرم تمام اولیاء اللہ کے سر کے تاج ہے۔ اللہ ہم لوگ کو توفیق دے، تازیہ دل کی محبت سے شریک ہونا اور تازیہ کی زیارت کرنا، اللہ ہم لوگ کو توفیق دے۔ العزيز الحكيم أهل الكتاب إن كنتم من المؤمنين آمنوا بالله ربنا سميع العليم من المؤمنين
آمنوا بالله ربنا آمنوا بالله ربنا آمنوا بالله ربنا آمنوا بالله ربنا لعلكم على كل خير هو التواب الرحيم آمنوا بالله ربنا لعلكم على كل خير هو التواب الرحيم ربنا ضمير عليم من المؤمنين آمنوا بالله ربنا لعلكم على كل خير هو التواب الرحيم آمنوا بالله ربنا لعلكم على كل خير من المؤمنين والذين ظلموا إذا ربنا تقبل إن كنتم ولا تعلمون آمنوا بالله ربنا الخبير العليم من المؤمنين آمنوا بالله ربنا لعلكم آمنوا بالله ربنا لعلكم على كل خير من المؤمنين والذين أوتوا الكتاب ربنا تقبل إن كنتم متكبرين آمنوا بالله ربنا الخبير العليم من المؤمنين والذين آمنوا ربنا لعلكم على كل خير من قبلكم لعلكم الله الحكيمين أهل الكتاب إن كنتم خير من قبلكم إن كنتم من المؤمنين والذين أوتوا الكتاب ربنا تقبل إن كنتم تعلمون آمنوا بالله ربنا الخبير العليم من المؤمنين آمنوا بالله ربنا لعلكم على كل خير آمنوا بالله ربنا على كل خير من قبلكم لعلكم إن كنتم من المؤمنين آمنوا بالله ربنا الخبير العليم من المؤمنين والذين أوتوا الكتاب ربنا تقبل إن كنتم آمنوا بالله ربنا لعلكم على كل خير من قبلكم لعلكم إن كنتم من المؤمنين والذين أوتوا الكتاب ربنا تقبل إن كنتم تعلمون آمنوا بالله ربنا الخبير العليم من المؤمنين آمنوا بالله آمنوا بالله ربنا لعلكم على كل خير من قبلكم لعلكم إن كنتم من المؤمنين والذين أوتوا الكتاب ربنا الخبير العليم من المؤمنين والذين آمنوا ربنا لهم كل من لهم حاكمين أهل الكتاب إن كنتم خير من قبلكم لعلكم إن كنتم من المؤمنين والذين أوتوا الكتاب ربنا تقبل إن كنتم تعلمون آمنوا بالله ربنا الخبير العليم من المؤمنين والذين آمنوا ربنا لعلكم على كل خير من قبلكم لعلكم إن كنتم من المؤمنين والذين أوتوا الكتاب ربنا تقبل إن كنتم متكبرين آمنوا بالله ربنا الخبير العليم من المؤمنين والذين آمنوا ربنا له ملك هو الله الولي الخير من المهتدين اے رب ہمارے کو اپنا کی محتاج رکھنا انسان جو ہے تمام مخلوق کائناتوں میں سے بہتر افضل انسان ہے یہ انسان نقصان گھاٹے خسارے میں جاتا ہے یہ انسان فرشتوں سے افضل افضلیت میں جاتا ہے تو نقشبندیہ سلسلہ جو ہے یہ کوئی مدرسہ مکتب کی پڑھائی ہے یہ جو پڑھائی ہوتا ہے پھر جو شریعت سے بیان ہوتا ہے مثال ہے اگر زمین نہیں ہوتا تو گیہوں نہیں ہوتا زمین نہیں ہوتا تو گیہوں نہیں ہوتا اور اناج نہیں ہوتے اور فصلیں نہیں ہوتا زمین نہیں ہوتا یہ پھلوں کا جھڑ میووں کا جھاڑ نہیں ہوتا اگر آسمان نہیں ہوتا تو زمین بھی تنہا یا اکیلا ہی پڑا ہے
اور آسمان کھڑا بے ستون کا ہے اور آسمان سے بارش ہوتا ہے تو زمین ہرا بھرا ہوتا ہے. تو نقش بندی سلسلہ کی جو پڑھائی ہے، جب پڑھائی ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کے بارش برستا ہے، فرشتے پھول کی بارش کرتے ہیں. پڑھنے والا تو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ میرے اندر کون پڑھ رہا ہے، میرے اندر کون پڑھ رہا ہے اس بات کی علم نہیں ہے. پڑھائی ہو رہا ہے، یہ سمندر کا پانی بہتا ہی جا رہا ہے، بہتا ہی جا رہا ہے، بہتا ہی جا رہا ہے، بہتا ہی جا رہا ہے. ایسی یہ پڑھائی یہ بہتا ہی جائے گا اور شریعتی سے بیان ہوگا. اسی لیے دریا ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے، پرند چرند ہے اور زمین جو ہے یہ مٹی ہے. اگر مٹی کو صحیح ہو جائے، انسان کا جسم مٹی ہے، ایسے روح بول رہا ہے، روح نظر نہیں آ رہا ہے، ایک ڈھانچہ ہے، ایک جسم ایک ڈھانچہ ہے، روح نظر نہیں آ رہا ہے. انسان کا شکل صورت نظر آ رہا ہے، مگر روح جو ہے پورے جسموں میں کا معاملہ روح کا ہے، باہر سے نظر نہیں آ رہا ہے، اندر کا معاملہ ہے. دل کا معاملہ دماغ سے ہے. روح کی جتنی صفیت ہوگا، نور والا روشنی والا ہوگا، تو قرآن کی ہر آیت ظاہر، قرآن کی ہر آیت ظاہر تفصیلی بیان ہوگا اور ہر آیت کے یہ راز و نیاز چھپا جو پردے معرفت میں ہوئے بیان ہوگا. اس لیے کہا جاتا ہے اول نبی، آخر نبی، ظاہر نبی، باطن نبی، نور والے ہیں ہمارا نبی. نور لے کر آئے ہمارا نبی، ان کا گھرانہ نور کا، ان کے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو اعلیٰ حضرت نے اس قلم سے لکھا نور. تو انسان کے اندر جو روح ہے بول رہا ہے. اگر یہ روح 6000 بغدادی قاعدہ ہمارا 6000 قرآن کی آیت سے، مسلم شریف، بخاری، مشکوٰۃ شریف، مسئلہ مسائل، یا عالم یا حافظ، قاری، مفتی، محدث یا پیر، کسی سلسلے کا ہوتی ہے، قرآن کی ہر آیت کے ساتھ روح کی لگاؤ ہو جائے اور دل کی لگاؤ سچی محبت نبی سے ہو جائے تو آپ کے اندر یہ چیز آ جائے. یہ چیز پیر کے وسیلے سے ملتا ہے. آپ جتنے نمازیں پڑھ لو، جتنے نیک کام کر لو، یہ چیز نہیں ملے گی. تو ہتھیارہ شریف میں 10 لاکھ مرید ہیں. خوب مختصر 3 سے 4 آدمی کو ملا ہے 10 لاکھ. تو صوفی کا ہمارے بھی، حمید کا ہماری، فاروق کا ہماری، صوفی آجان غازی حضرت مولانا فیض مراد آبادی گنج مکی صاحب دیکھتے ہیں، کوئی چیز کو دیکھتے ہیں کہ شریعت والے جو ہے نبی ہمارے اور نعت نواز جگر کے کتنی محبت ہے اور مولا علی سے کتنی لگاؤ ہے اور قرآن ظاہری علم سے اس کو کتنا علم معلومات ہے، یا پردے میں جو معرفت کے راز و نیاز جو باتیں ہیں اس کو جانکاری کتنا ہے. پھر اس کو آگے بڑھائیں گے. جیسے کہ آپ کسی
कागज पे कलम से लिखो, जो बोलते गए अपने साथ लिखते गए, मिटाओ, फिर लिखो, मिटाओ, लिखो, मिटाओ, तो आगे बढ़ाएंगे। ये चीज जब मुकम्मिल हो जाएगा तो फिर ये पढ़ाई आपके अंदर सूफी पीर शरीयत की हकीकती तरीकती मार्फत पीर किबला रोशन ज़मीर करम से मिलेगा। ये दुनिया में जितने मदरसे हैं सिर्फ एक ही हथियारा से ये पढ़ाई होता है, यही पढ़ाई होता है। अब जिस पर नजर करम हो जाती है, हम लोग अनजान है, इंसान है, पतावार है, रियाकार है, बदकार है, तमाम इंसान के पाँव की जूती कीमत है, हमारी कीमत नहीं। तमाम इंसान के पाँव के धूल के बराबर नहीं। तमाम इंसान हमसे अच्छे, हम खराब हैं। जब तक कि अपने खराबी को नहीं तलाश कीजिएगा इतना होगा नहीं। झाड़ बड़ा होता जाएगा, झाड़ लगाओगे, झाड़ बड़ा होता जाएगा, फल देगा। ये शरीयत है, वसीला है। आपने झाड़ लगाया, फूल का बगीचा लगाया, हर किसी का फूल हो रहा है, जमीन के सामने हर किसी में फसल हो रहा है। इसी तरीके से अल्लाह का कुदरत का जो राजो नियाज है वो पर्दे में भी है और जाहिर में भी है। अल्लाह का राजो नियाज जो है पर्दे में भी है, जाहिर में भी है। जो राजो नियाज जानने वाले नबी है तो जाहिर में है, और जो पर्दे में है हर बात की राजो नियाज जानने वाले मार्फत के बाद नबी को भी इल्म है। इसे कहा जाता अव्वल नबी, आखिर नबी, दाई नबी, बाती नबी, नूर वाले हैं हमारे। ये पढ़ाई पढ़ने से फिर दिन जाता पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते रुकने का फिर वो दिन नहीं करते। माने ऐसा हो जाता है, इश्क ऐसा इश्क का मोहब्बत हो जाता है, इसी कहते हैं बका और खाना में पहुंचना। फिर अपने जिस्मों को कुछ नहीं समझते, फिर बका खाना में चला गया, फिर जिस्मों को ज्ञान का असर उसको नहीं खो गया, याद नबी में खो गया, इश्क इलाही में खो गया, इसके जलवा में खो गया, अल्लाह के याद में मशगूल हो गया। प्यारे नबी के वो सूरत देख देख कर, वो सूरत देख देख कर ये पढ़ाई कलमी शुरू हो गया। रहते रहते मिलता है मौला तेरे दर से, अरे राहते ये राहते, राहते ये राहते मिलता है मौला तेरे दर से। जिस पे तू करम फजल कर दे रब्बुल आलमीन, जिस पे मेहरबान हो जाए तू, तेरा कुदरत का ये राजो नियाज है, तेरा कुदरत के ये राजो नियाज है, रब्बुल आलमीन परवरदिगार, यही तेरा नूर है, यही तेरा नूर है। नूर वाले नबी में क्या सूरत बनाया प्यारे नबी का, तू अपने नूर से। वही नूर वाले नबी, वही नूर वाले नबी, वही नूर वाले नबी नूर लेकर आए। वही नूर वाले नबी, नूर वाले नबी, नूर वाले नबी नूर लेकर आए हैं। हमारा नबी उनका घराना है नूर का, उनके नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अल्लाह तेरा नूर है, वो नूर रोशनी प्यारे नबी में क्या चमकता है, क्या चमकता है। तेरा नूर कलमे के साथ
کلمے کے ساتھ جدا نہیں ہے، ایک ہی اللہ ایک ہی نور، کلمہ تیرا نور سے، کلمے کے ساتھ نام پیارا محمد رسول اللہ میرا نور سے، جدا تو نہیں ہے، جدا تو نہیں ہے، جدا تو نہیں ہے، ارے جس دن جدا ہوگا، ارے جس دن تیرا فرصت ہوگا اس دنیا سے، کہنے والے نبی کے شان میں گستاخی کرنے والے، تجھے آخری وقت ایمان کے ساتھ کلمہ نصیب نہ ہوگا، نبی کی شان میں کبھی انگلی نہ اٹھانا، نبی کی شان میں کبھی انگلی نہ اٹھانا، بار بار میرے اعلیٰ حضرت اپنا قلم اٹھائے، اپنے ہاتھ مبارک سے قلم اٹھائے اور لکھتے گئے، نبی کی شان میں کبھی نہ انگلی اٹھانا، وہ نور والے نبی ہیں اللہ کے نور سے، کیا خوبصورت یہ چہرہ ہے اللہ کے نور سے، وہی نور والے نبی آئے، نور لے کر آئے ہیں ہمارا نبی، پیارے پیارے نبی اللہ کے نور سے، چمکتا ہوا کملی والے پیارے نبی کا صورت اللہ کا نور سے، مکہ شریف والے نبی نور والے نبی ہیں، مدینہ شریف والے نبی نور والے نبی ہیں، احمد مصطفیٰ پیارا نبی نور والے نبی ہیں، ارے جانے مصطفیٰ، ارے جانے مصطفیٰ، ارے جانے مصطفیٰ اللہ کے نور سے، نور والے نبی ہیں، علی کملی والے نبی اللہ کے نور سے، ارے جدا تو نہیں ہے، ارے کلمے سے نام تو جدا یہ نہیں ہے، اسی پہ میرے اعلیٰ حضرت وہابیت کو سوالوں کا جواب دیتے رہے، نجدیوں کا ہر سوالوں کا جواب دیتے رہے، وہابیت کو رد کرتے رہے، تم ملا کے دکھاؤ قرآن اور حدیث سے کہاں جدا ہے کہیں ہے؟ جب جدا نہیں ہے پھر جدا کہتے ہو، اور ظاہر میں اللہ اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ عبداللہ مامنہ دنیا میں نہ بھیجتے تو پہچان اللہ کا کون بتاتا، اللہ کی بات کون بتاتا، کلمہ پڑھ کے کون سناتا، مدینہ قرآن پڑھ کے کون سناتا، وہی سنانے والے نبی نور والے نبی ہے ہمارا نبی ہے، مدینہ شریف سے قرآن پڑھ کے سنانے والے ہمارا نبی ہے، محرم دل کی محبت سے یاد کرنا، سوتے وقت کی سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کے درود شریف پڑھنا، اب محرم یادگار تازیہ یاد کرو گے تو محرم یادگار تازیہ دل یادگار کرو گے سوتے وقت، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبی برانوں کا امام حسن حسین کا ناتی نواسے جگر کے ٹکڑے پیارے نبی کا بہن بیٹی فاطمہ کا فیض پاؤ گے، فیض پاؤ گے، اس لیے اللہ کے نبی فرمائے 73 فرقے ہوں گے، ہمیں 72 فرقوں میں سے بچنا ہے، ایک فرقہ اعلیٰ حضرت کو دامن پکڑ کے چلنا ہے اور دل کی محبت سے پیلی بھیت چلنا ہے اور نعرہ تکبیر اللہ نعرہ لگا کے چلنا ہے، جو اعلیٰ حضرت
پودا لگا گیا ہے پیلی بھیت میں ہرا ہرا رہے گا، یہ کبھی خشک نہیں ہوگا۔ کوئی اللہ کا بندہ کہا کہ تاجیہ حرام ہے تو پیلی بھیت ہی کے اللہ کا کھڑے ہو گئے، لبیک بولے، اگر تاجیہ حرام ثابت کر دو اور اتنا انعام دے دو۔ کہنے والے تجھے، کہنے والے تجھے اس گھر کا علم پتہ ہی نہیں ہے، کہنے والے تجھے اس گھر کا پتہ اور علم ہی نہیں ہے، تو ہے پانی کے اوپر، پانی کے گہرائی سمندر کے گہرائی میں نہیں ہے، یہی گوہر گہمری برہ گہمری فرماتے رہے تم ہو زمین کے اوپر، دریا سمندر پانی کے اوپر، اس گہرائی میں گوہر گہمری۔ زبان مبارک سے کہتے ہیں صوفی فرا گہمری، حمید ربی فاروق گہمری، صوفی اجان غازیان رحمت اللہ علیہ، اس گہرائی میں ہر گئے نہیں ہو، کیا ہوگا تمہیں دل سے محبت نبی کا، کیا ناتی نوازوں کا یاد میں آنسو کہیں نہ تمہارا بہے گا۔ محبت نہیں ہے، ایک دیوانی محبت ہے، ایک گہرائی محبت ہے۔ جتنے گہرائی میں جا کے محبت ہوگا وہ عشق مضبوط ہوگا، بہت مضبوط ہوگا۔ جب جس میں سے روح پرواز ہوگا تو ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر ہوگا، تو پیارے نبی کا زیارت بھی ہوتا رہے گا، یہ روح پیارے نبی میں صلاۃ و سلام پڑھتا نکلتا جائے گا، یہ روح میں صلاۃ و سلام پڑھتے جائے گا۔ یہ وہ مرتبہ ہے، محرم اس لیے کہا جاتا ہے تمام اولیاء اللہ کے سر کے تاج ہے۔